بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور طیبہ چینل سے اللہ بشکلیار. محترم ناظرین، آج گفتگو کے سلسلے میں ہم نے پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب سے درخواست کی کہ آج ہمیں دیگر مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت کیا تھی، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب سے آج بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے. شکریہ صاحب. بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا ہے، اور یہ موضوع اب ہر سطح پر مطلب معاشرے کے ہر سٹیج پر یہ ڈسکس ہو رہا ہے. جی. اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ عموماً وہ ان لوگوں کے ہاں ہوتی ہے جو کچھ مذہب سے بیزار قسم کے لوگ ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب اپنی جگہ بالکل درست ہے، کسی بھی مذہب کو فالو کیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسانی سوسائٹی میں نظریات کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے. یہ نظریات کی کشمکش کہیں مذہب اور اینٹی مذہب کی شکل میں ہو جاتی ہے. یہ نظریات کی کشمکش کبھی قومیت کی شکل روپ دھار لیتی ہے کہ ایک قوم کے ذہن میں یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ وہ دیگر سے بڑی برتر ہے اور اس کو تمام حقوق حاصل ہیں، اس کے مقابلے میں کسی اور قوم کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں. ہمارے ہاں تاریخ میں الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ اسی نقطہ نظر کا حامی تھا. اور موجودہ دور میں ہٹلر نے جو انسانیت کا قتل عام اس کے دور میں ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ ہٹلر سمجھتا کہ ہم قومی لحاظ سے دیگر سے بہتر ہیں، سپیریئر قوم ہے. یہ سپیریئر قوم ہے. تو یہ جو بحث ہے یہ انسانی تاریخ کے روز ازل سے اور اول سے ہی جاری ہے. آپ کو قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نظر آتا ہے، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نظر آتا ہے. تو یہ ساری ایک تہذیبی کشمکش ہے، نظریات کی کشمکش ہے. اس کشمکش میں قدرت کا کیا فیصلہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کشمکش اپنی جگہ ایک باقی ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور اس سوال سے کہ مذاہب کے درمیان یا تہذیبوں کے درمیان کشمکش معاشرے کا فطری حصہ ہے، ہم مسلمان اس سے آنکھیں بند کیے پھرتے ہیں، ورنہ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ میں یہ بڑا برننگ ایشو ہے. اور اس سلسلے میں آپ جو اپنا وہ سموئل پی ہنٹنگٹن کی کتاب دیکھ لیجئے، کلیش آف سیویلائزیشن. وہ لکھنے والا اگرچہ یہودی ہے، لیکن میں اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ اس نے تہذیبوں کے معاملے میں جو کچھ لکھا ہے بڑا جاندار لکھا ہے. اور اس کے اس بیانات میں اس نے بڑے کھلے دل سے اسلامی تہذیب و تمدن کی برتری کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس نے یورپی تہذیب کی کمتری اور بے بسی کا بھی ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر وہ ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمان آج کے دور میں اخلاق کی لحاظ سے ہم سے بہت بہتر ہیں. اچھا، اسی طرح مغربی تہذیب کو جو برتری حاصل ہے اس کے بارے میں اس نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ مغربی تہذیب کی برتری جو اس وقت دنیا میں قائم ہے یہ آرگنائز وائلیشن کی بنیاد پر ہے، ورنہ مغربی تہذیب میں کوئی انسانیت کے لیے اٹریکشن نہیں ہے. تو یہ بحث ہمارے ہاں ہے اور کتابوں میں بھی ہے. تو اس سلسلے میں بینگ ریسرچ یا طالب علم کے تحقیق کے طالب علم کے طور پر یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں ہے کہ مذاہب کا ایک جمعہ بازار ہے، بے شمار مذاہب ہے. ان مذاہب میں اسلام کو ہمیں کس حیثیت سے دیکھنا ہے؟ اگر ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں تو کس بنیاد پر قبول کرتے ہیں؟ اسلام میں بحث دین اور مذہب کی کون سی ایسی کوالٹیز ہیں کہ جو دوسرے اپنے دیکھنے یا سننے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اسلام کے بطور کلچر کا تہذیب کے اور دین کے اس کو قبول کریں؟ یعنی کہ دیگر مذاہب میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی جو ہم اب دین اسلام میں بیان کرنے والے ہیں. جی. اب کچھ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان بنیادی طور پر اپنے مفادات کے تحفظ کا خواہاں ہے. یعنی اس میں تھوڑا سا اپنے مفادات کے تحفظ کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ دیگر کے مقابلے میں اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے. ہم جب کسی مذہب کو ڈسکس کریں گے تو آج کا دور جس کو ہم یونیورسل دور کہتے ہیں اور جس کو عام اردو زبان میں سماجی تکثیریت کا دور کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کلچرل پلورلزم کہا جاتا ہے، اس دور میں اس کلچر پلورلزم کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا سمٹ کر ایک ولیج کی حیثیت کا اختیار کر رہی ہے. مذاہب اور انسان بڑے قریب آ گئے ہیں
اور ان قربت کے نتیجے میں انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایک بہتری اور نکھار پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہتری اور نکھار پیدا ہونے کی بجائے تشدد میں اضافہ ہوا ہے معاشرے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذاہب کے بارے میں ایک دوسرے کے جذبات کا مطلب ہے کہ احترام نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا بنیادی المیہ ہے ہمارے لیے، آج کے انسان کے لیے، ہماری مراد ہے آج کے انسان کے لیے۔ تو جب بھی ہم کسی مذہب کو قبول کرنے کی بات کریں گے، کوئی بھی مذہب ہو، اس میں سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مذہب میں آج کے انسان کے تحفظ کے کیا کیا دعوے پائے جاتے ہیں۔ یعنی کیا یہ مذہب آج کی انسانیت سے مراد صرف مسلمان نہیں سر، پوری انسانیت، امریکہ، یورپ سے لے کر اور چائنا اور انڈیا، سب جہاں بھی کوئی انسان، ہاں جہاں بھی انسان ہے، کہ کس مذہب میں انسان کا بحث انسان احترام اور اس کے حقوق کا تحفظ کا مادہ پایا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ، پھر جو پایا جاتا ہے کیا اس مذہب کی تاریخ میں اس کا کوئی پریکٹیکل یا عملی ثبوت بھی ملتا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ انسانیت کے تحفظ کا دعویٰ بھی ہو اور اس دعوے کے کچھ ثبوت بھی اس کی تاریخ میں موجود ہوں پریکٹیکلی، ایک پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ جس مذہب کو قبول کرنے والے لگے ہیں یا کرنے والے ہیں، وہ مذہب اپنی مبادیات کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے۔ مبادیات سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کی بنیاد دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، یا الہامی کتاب یا پھر نبی وقت کی تعلیمات۔ کیا مذہب جس کو ہم قبول کر رہے ہیں، کیا اس کے پاس موجود الہامی کتاب جو ہے وہ ایز سچ موجود ہے؟ یعنی اس کے جو پرائمری ماخذ ہیں، بنیادی ماخذ، کیا الہامی کتاب ایز سچ محفوظ ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا اپنا الہامی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ کتاب جس نبی پر نازل ہوئی ہے، کیا اس نبی کی زندگی کا بھی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے؟ تو یہ اپنا ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ کسی بھی مذہب کو قبول کرتے وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مذہب جن بنیادوں پر مذہب ہے، کیا کہ وہ مذہب وہ بنیادیں بھی اس کے پاس سچ محفوظ ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنا اس مذہب میں کی جو ہے وہ انسانیت کے تحفظ کے لیے کچھ کے پاس مواد موجود ہے۔ نمبر دو، کیا اس کی اپنی مذہبی تعلیمات، مبادیات موجود ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ کیا آج کے دور کے جو انسانیت کو مسائل درپیش ہیں، کیا ان مسائل کا حل اس مذہب کے پاس ہے؟ اگر یہ تین چیزیں کسی مذہب میں پائی جائیں تو سر اس مذہب کو بالکل قبول کیا جا سکتا ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ وہ انسانیت کا محافظ ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہی بنیادوں پر آپ مذاہب کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جتنے بھی مذاہب ہیں سب کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ موجود ہے۔ اسلام سب سے لیٹسٹ مذہب ہے، اسلام کم عمر مذہب ہے، لیکن تاریخ سب کی موجود ہے۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی، محمد رسول اللہ سے چل کر 1924 میں خلافت کے خاتمے تک اپنا ترکی میں، 1857 میں خاتمے اپنا ہندوستان میں خاتمے تک، یہ ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ کیا یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مذہب نے کوئی انسانی تحفظ کا سامان کیا؟ ایک چیز، کیا یہ تاریخ اگر یہ اس مذہب میں ایسا سامان ہے تو کیا کسی اور مذہب میں بھی ہے؟ اور مذہب میں بھی ہے۔ تو سر اس لحاظ سے جب ہم تاریخ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیران کن چیز جب دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو ریاست قائم کی تھی وہ اگرچہ اسلام کے ابدی اصولوں پر تھی، لیکن وہ ریاست بذاتی طور پر انسانیت کے تحفظ کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی۔ یعنی اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ریاست میں منافقین بھی تھے، اس ریاست میں کفار بھی تھے، ان ریاست میں یہودی بھی تھے، اس ریاست میں عیسائی بھی تھے، لیکن سب اپنا وے آف لائف کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد تھے۔ کسی ایک فرقے یا مذہب کو کسی دوسرے پر کسی قسم کی برتری حاصل نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ ہی سماجی تکثیریت کی بنیاد پر بنایا تھا۔ چنانچہ یہ معاشرہ جو آپ نے قائم کیا خلافت راستہ میں بھی قائم رہا، اور اس کا نام کیا، اس کے بعد پوری زندگی میں اس میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لے۔ تو یہ آپ، میں اس کی آخری دور کی مثال ایک دے دیتا ہوں یہاں آخر میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان میں
کچھ مذہبی لوگوں نے ایک خط لکھا بادشاہ سلامت کے حضور میں جی کہ یہ اسلامی مملکت ہے، اور اسلامی مملکت میں ٹیکس کلیکٹر جو لوگ ہیں یہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، تو یہ ٹیکس کلیکٹر جو ہیں یہ مسلمان اپائنٹ کیے جائیں۔ تو بادشاہ سلامت یہ تاریخ کا حصہ ہے، بادشاہ سلامت نے اسی درخواست کی پشت پر لکھا تھا کہ اسلامی حکومت میں عہدے قابلیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں دیے جاتے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ابتدا سے لے کر آخر تک ہندو اکثریت رہی ہے، مسلمان اکثریت میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ حکمرانوں نے مذہب کو بطور پریچنگ ایلیمنٹ استعمال نہیں کیا، اسٹیٹ کو اختیارات کو بطور پریچنگ ایلیمنٹ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے نقطہ نظر میں ہر مذہب کا فالوور جو ہے وہ اپنی جگہ آزاد ہے، اور یہ اصول قرآن نے بیان کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین۔ ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بات تو یہ ختم ہو گئی۔ دوسری بات کہ اب کہ اس کی 2 بنیادیں محفوظ ہیں، تو سر قرآن کریم کی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ کتاب ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم اپنی کتابت کے لحاظ سے محفوظ ہے، قرآن کریم اپنی پروناؤنسیشن کے لحاظ سے محفوظ ہے، قرآن کریم اپنے متن یعنی عربی زبان و ادب کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ نمبر 4 قرآن کریم مفہوم کے لحاظ سے محفوظ ہے۔ لہٰذا جب آپ ساری دنیا پھرتے ہیں، آپ نے عرب کو بخوبی دیکھا ہے، آپ اس بات کی کے شاہد ہیں کہ عرب معاشرے میں جو عربی بولی جاتی ہے وہ قرآن عربی سے بڑی مختلف ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس عربی کے لیے ریفرنس آج بھی قرآن ہے۔ جی قرآن ہے نہیں، تو یہ قرآن کے متن کی حفاظت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور یہ اس طرح کتابت میں بھی دیکھ لیجیے، کتابت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مطلب اپنا جو ہے وہ کتابت آدھی دنیا میں چل رہی ہے، اور اس کا نام کیا، یہ جو عربی UN کی سیکنڈ جو 5ویں بڑی زبان کا درجہ بھی عربی زبان کو ہے۔ میں اس میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، قرآن کریم دیکھیں کوئی بھی زبان پہلے وجود میں آتی ہے، اس کی گرامر بعد میں بنتی ہے۔ قرآن کریم الہامی کتاب تھا، مسلمانوں نے گرامر صرف و نحو تجوید اپنا مرتب کی، لیکن قرآن کریم ان صرف و نحو کے اصولوں کا پابند نہ آج تک بنایا گیا ہے، نہ کوئی بناتا ہے، نہ کوئی اس کا دعوے دار ہے۔ اب میں اس کی مثال ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہیں کہیں الف لکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پر اکثر مقامات پر ایسا ہے، تو آپ جب دیکھیں گے تو اس گول دائرے کا مطلب یہ ہے کہ گرامیٹیکلی یہ الف یہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حضور نے لکھوایا ہے، صحابہ نے لکھا ہے، آج تک کوئی لکھا چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک دوسری بڑی مثال میں دکھا رہا ہوں۔ آپ ابراہیم کا لفظ دیکھیے، ابراہیم کا لفظ سورۃ بقرہ میں، پوری سورۃ بقرہ میں کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، باقی پورے قرآن پاک میں ابراہیم کا لفظ 2 یا سے لکھا ہوا ہے، پروناؤنسیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ رسول نے لکھوایا ہے، صحابہ نے لکھوایا، آج تک ویسے کا ویسے ہی لکھا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ دوسری بات، اچھا یہ چیز آپ کو دیگر مذاہب میں نہیں ملے گی۔ اب مثال آپ ہندوؤں سے پوچھ لیں کہ ویدیں ان کی الہامی کتاب ہے، یہ ویدیں کس پر نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی، ہندو نہیں بتا سکتا۔ عیسائیوں کے پاس اناجیل موجود ہیں، اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت یہودیوں کی زبان سریانی تھی، سریانی زبان ہونے اس بنا پر، اللہ کے اصول کی بنا پر انجیل اصل سریانی میں ہونی چاہیے آج، لیکن دنیا میں انجیل سریانی زبان میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جو انجیل موجود ہے وہ بھی ہیبریو زبان میں ہے، یونانی زبان میں سوری۔ اسی طرح آپ تورات کو دیکھ لیجیے، تورات ہیبریو زبان میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ حضرت موسیٰ پر وحی اسی طرح، لیکن تو اپنا تورات بھی جو آج آتھورائزڈ ورژن ہے سر، وہ پیرس کے عجائب گھر میں جو محفوظ ہے وہ بھی یونانی زبان میں ہے۔ تو مطلب ہے کہ ماضی کی یہ کتابیں اپنا اوریجن بھی کھو چکی ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کو پھر دیکھیے ایک عجیب و غریب چیز قرآن سب پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری چیز آپ دیکھیے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سیرت کی بنیاد پر سر ہم نے اپنا کلچر ترتیب دیا ہے، اس سیرت کی بنیاد پر ہم نے اصول قانون بنائے ہیں، اس تفسیر کی بنیاد پر اصول حدیث بنائے ہیں، اس سیرت کی بنیاد پر ہم نے اصول تفسیر بنائے ہیں، ہم نے تاریخ کے مطالعے کے اصول سیرت طیبہ کی بنیاد پر بنائے ہیں۔ مطلب ہے پورا علمی ماحول سیرت طیبہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے ترتیب دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت طیبہ جس طرح مسلمانوں کے ہاں محفوظ ہے سر، آپ کو کسی کے پاس آپ کو محفوظ نظر نہیں آتی۔ تو یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں
جس کی بنا پر ایک اپنا بیلنس انسان، یہ ایک معتدل مزاج انسان مذہبی تفرقات اپنا کیا اختلافات سے ہٹ کر اور مذہبی منافرت سے ہٹ کر دیکھے گا تو اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب نظر آتا ہے جو کہ بنی نوع انسان کے مسائل کا حل آج بھی دے سکتا ہے۔ میں اس کی آخری مثال میں یہاں کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اسٹیٹ بنائی تھی جو کہ مذہب کی بنیاد پر ہونے کے باوجود ہر اقلیت کے لیے آزاد تھی، سر یہ کلچر دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، تورات میں تورات کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ یہودی کلچر کے مطابق غیر یہودی کو مطلب ہے کہ کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب تالمود میں لکھا ہوا ہے، جملہ موجود ہے کہ کلنگ اے جینٹائل جسٹ لائک کلنگ اے اسنیک، کہ ایک سانپ کو مار دینا، جینٹائل کو مار دینا، غیر یہودی کو مار دینا ایسا ہی ہے جیسے۔ تو مطلب اس قسم کا مذہب جو انسانیت کو یوں تقسیم کرتا ہو، سر اب آج کے دور کے لیے مفید نہیں ہے۔ آج کے دور کے لیے مفید وہ ہے جو انسانیت کا احترام سکھاتا ہو اور اس کے سب سے بڑا اور اس کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آپ دیکھیں قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم ایک ماں باپ سے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، تم ایک ماں باپ ہونے کے ناطے سے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ تصور اسلام دیتا ہے اور پھر اسی تصور کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ چلا ہے۔ سر یہ چیز دنیا میں کسی اور مذہب میں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماجی تکثیریت جو آج کا یورپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہر مذہب کا احترام اور احترام تر مذہبی اختلافات کے باوجود آپس کے درمیان بھائی چارہ، یہی آج کے دور کا حل ہے، آج کے دور کے مسائل کا حل ہے، اور اسی بنیاد پر ہی آج کے انسانوں کو بھائی بھائی بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بنیاد اور یہ صلاحیت صرف اسلام فراہم کرتا ہے، کسی اور مذہب کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تسلی سے ہمارے ناظرین کا اور ہمارے سامعین کا اور سننے والے سب کا اس اہم جو موضوع تھا، سوال تھا کہ دیگر مذاہب کی موجودگی میں اسلام کی ضرورت کیا ہے، تو آپ نے بڑی تسلی سے ہم سب کی قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔